السلام علیکم. السلام علیکم پنگ اولارے دے سامعین تے لائیو وچ جویریہ دے ناظرین. امید ہے تسی خیریت نال ہوگے. کل کا پروگرام ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے کمپلیٹ نہیں ہو سکا، تو آئی ہوپ آج ٹیکنیکل ایشوز نہیں آئیں گے. السلام علیکم. جی ویلکم بیک سامعین پروگرام پنگ ہلارے تسی سن رہے ہو تے میزبان فیصل رحمان خان نیازی اور ساڈے نال جناب جویری اسلم سپرا موجود ہیں اس وقت سوشل میڈیا نیٹ ورک تے جی کل جویری ویلکم پروگرام دے وچ خوش آمدید کہاں گے ایک دفعہ. جی سر. سر ریکویسٹ کرتی ہوں میں آپ سے کیمرہ لینڈسکیپ پہ کر لیجیے. جی 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 آپ سٹارٹ کریں پھر میں اس کو چینج کرتا ہوں. جی سر کل میرا تعارف تو ہو گیا، لیکن پروگرام ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے ختم ہو گیا، جس وجہ سے آپ کا تعارف نہیں ہو سکا. اور میں ضروری سمجھتی ہوں کہ اپنے ناظرین کے لیے میں آپ کا تعارف بھی کرواؤں. تو سر فیصل خان صاحب ایک بہت کمپیٹنٹ اور اچھے وکیل ہے، اور ریڈیو پاکستان سے کرشن سے وابستہ ہے، اور ماشاءاللہ بہت وسیع تجربہ رکھتے ہیں. اور میرا ان کی فریکوینسی کے ساتھ میچ کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہے، اور پتہ نہیں شاید میں کبھی صلاحیت کے اس معیار پر پہنچ سکوں گی یا نہیں. لیکن سر پلیز اپنا مزید تھوڑا سا ناظرین کے لیے تعارف کروائیے، اور اپنے وکالت کے جی سفر کو تھینک اور یو. ریڈیو کے سفر کو ہمارے ساتھ تھوڑا سا شیئر کیجیے. جی تھینک یو ویری مچ جویریہ، اور یہ میرے لیے بھی آنر ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں اس وقت آپ کے ساتھ ہوں اور آپ میرے پروگرام میں میرے ساتھ ہیں. ایکچولی وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کو بچپن سے کچھ لائنز کا، کچھ اپنے پیرامیٹرز، کچھ اپنے جو ویژنز ہیں ان کا تعین ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ والدین کو بھی اپنے بچے کو، ہم کہتے ہیں نا جی آپ بچے کو دیکھیں اس کی موٹیویشن کیا ہے، اس سائڈ پہ اس کو مائل کریں. تو میں بچپن سے ہی چاہتا تھا کہ میں جی ایک وکیل کے روپ میں سامنے آؤں. میری خواہش تھی میرے والد صاحب کی. پھر میں نے اس پروفیشن کو جوائن کیا، اس لیے جوائن کیا کہ یہ قائد کا پروفیشن تھا، اور ایک ایسا پروفیشن ہے جس میں آپ لوگوں کو انصاف پہنچانے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. ساتھ ہی پھر مجھے شوق تھا کہ میں لوگوں کی جی آواز بنوں یا بہت دور تک میری رسائی ہو. تو میں نے ریڈیو پاکستان زمانہ طالب علمی سے جوائن کیا. 2005 میں نے ریڈیو پاکستان جوائن کیا. ماشاء اللہ. 2008 میں وکیل کے طور پر آیا، اور سنس دین اب میں 10 سال سے پڑھا بھی رہا ہوں. ایک نجی لاء کالج ہے اس سے منسلک ہوں. کافی سارے میرے شاگرد بھی اب ہو گئے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ 10-15 سال ہو گئے ہیں ریڈیو پاکستان کر رہا ہوں، اور وکالت کے پروفیشن سے بھی وابستہ ہوں. اچھا لگتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ اس فورم سے انٹروڈیوس ہوتے ہو، ان کے دکھ درد. اب یہ ٹیلی فون میرے پاس ہے لائیو کال کا، کئی دفعہ کئی لوگ اپنی پریشانیاں میرے سے شیئر کر دیتے ہیں، ایز این اینکر پرسن بھی اور ایز این ایڈوکیٹ بھی. تو اچھا لگتا ہے. تو اس لیے میں بس اس عمل سے دو چار ہوں، لگا ہوں. وہ کہتے ہیں جیسے لائف از اے اسٹرگل، اور اسٹرگل میں آپ ہر شعبے میں اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں. جیسے آپ ماشاءاللہ سے جب میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ بھی ملٹی وہ کہتے ہیں نا کہ پرسنالٹی آپ کے اندر، یعنی کہ آپ شاعرہ بھی ہیں، آپ کالمنسٹ بھی ہیں، آپ بلاگر بھی ہیں. کبھی کبھی تو آپ اتنی ڈیپ انالیسس کر دیتی ہیں شاعری کا کہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یار جو چیز ہم اب 10 سال فیلڈ میں سمجھ رہے ہیں وہ ابھی سے آپ کے اندر وہ سپارک ہے. تو ماشاءاللہ سے یہ بڑا اچھا ہے. اس سلسلے کو ہم نے شو سٹارٹ تو فرسٹ ٹائم کی ہے
کہ دونوں ہی لائیو جا رہے ہیں, آپ ادھر میں ادھر ریڈیو پاکستان میں, تو اچھا لگ رہا ہے جویریہ آپ کو ساتھ لے کے. جی 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 بالکل. بہت بڑی سر میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے موقع ملا آپ سے سیکھنے کا اور آپ کے ساتھ ورک کرنے کا. تو انشاءاللہ جیسے جیسے آگے پروگرام بڑھتے جائیں گے میں کوشش کروں گی کہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے. تو سر یہ بتائیے کہ وکلا جی کمیونٹی ریسنٹ ایئرز میں ریاست کی پاورفل پلر کے طور پر سامنے آئی, تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ جی وکلا کمیونٹی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لا ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں, قانون یہ کہتا ہے کہ لا سب کے لیے. ایک ریڈی بان جو ہے, ایک کریانہ مرچنٹ جو ہے, ایک لے مین ہے, وہ بھی قانون اس کہتا ہے کہ میرا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یو ہیو نو ایکسکیوز. ایک پیڈسٹرین یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار میں نے یہ کیا تو یہ جرم بن گیا, بھی مجھے کوئی پتا تھا کہ یہ جرم ہے. وکیل جو وکالت کا شعبہ ہے اس میں آپ کو ان چیزوں کا علم ہوتا ہے کہ جرم کیا ہے, اس کی سزا کیا ہے, اچھا کیا ہے, برا کیا ہے. قانون ہر بندے سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے, لیکن ہر بندے کو قانون کی نالج نہیں ہے. وکلا کمیونٹی میں اس چیز کی نالج ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت اہم ذمہ داری ہے بطور وکیل. انسان کی جو شخصیت ہے اس میں انتہائی امپورٹنٹ یہ رول امپورٹنٹ اہمیت یہ اس بات کی ہے کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ اب اس کمیونٹی کو پورٹرے کر رہے ہو. آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ کہیں کچھ ایسا نہ ہو جی جس میں آپ پر یہ بات آ جائے کہ آپ نے لا کو وائلیٹ کیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی اہم ذمہ داری ہے. اس جو وردی جسے میں کہتا ہوں یونیفارم جو ہے اس کے تقدس اور یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. یہ میں ایک شعر آپ کو پڑھ دوں. ایک شعر بنا ہوا ہے جس میں اکثر وکلا کو ٹونٹ بھی کیا جاتا ہے, لیکن اس کا جو صحیح معنوں میں شعر ہے, اگر وکیل صحیح وکالت کرے تو وہ یہ ہے کہ پیدا ہوا وکیل تو مظلوم نے کہا, پیدا ہوا وکیل تو مظلوم نے کہا, لو ہم بھی آج صاحب آواز ہو گئے. تو مظلوموں کی آواز ہے یہ فورم. کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کئی اداروں سے لوگ تھکے ہارے آتے ہیں ان کی جو رویوں سے, تو پھر ہم ہی لوگ ہیں جو داد رسی کرتے ہیں ان کی. اور ان جو آپ نے ریسنٹ بات کی کہ وکلا کمیونٹی کا ایک معیار بلند ہوا ہے اور ایک رول ماڈل کی حیثیت سے سامنے آیا, تو میں سمجھتا ہوں اس کو کیری کرنا اب یہ ہمارے اوپر انتہائی امپورٹنٹ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو کیری کریں اور اس پروفیشن کی حرمت کو بحال رکھیں. جی جی بالکل. سر کل آپ نے ایک بات کی تھی کہ ہم ریڈیو پاکستان کی طرف سے کسی اور پرائیویٹ چینل کو یا کسی چیز کو پروموٹ نہیں کرتے. تو سر when it comes to nationalism تو ہمارے ذہن میں یونٹی کا کانسیپٹ آتا ہے, وننس کا کانسیپٹ آتا ہے, حب جی الوطنی کا کانسیپٹ آتا ہے. تو اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر سے ایسی بات سنیں کہ ہم کسی اور کی مشہوری نہیں کرتے یا کسی اور کو پروموٹ نہیں کرتے تو چلے ہم مان لیتے ہیں, لیکن when it comes to ریڈیو پاکستان یہ تو پورے پاکستان کا ریڈیو ہے. تو ہم کیوں یہاں سے کسی کو پروموٹ نہیں کرتے یا کسی کی مشہوری نہیں کرتے؟ کیونکہ اگر ریڈیو پاکستان کی طرف سے جی ایسا رویہ دیکھنے میں سامنے آئے گا پھر ہم ایک دوسرے کو کیسے فائدہ پہنچا سکیں گے؟ اب دیکھیں جویریہ, جیسے آپ میرے سامنے بیٹھی ہیں اور آپ اپنے پرائیویٹلی آپ کام کر رہی ہیں, تو ہم ریڈیو پاکستان آپ کو پروموٹ کرتے ہیں, ہم سپورٹ کرتے ہیں. جہاں پہ وہ کچھ ایسے انسٹیٹیوشنز آ جاتے ہیں نا, نجی انسٹیٹیوشنز جو اپنے پروفیشن میں ارننگ کر رہے ہیں, یا جیسے لیٹس سپوز میں مثال لوں کہ کوئی کالج ہے, نجی کالج, جیسے میں نے ابھی لفظ یوز کیا, تو وہ پھر کیونکہ یہ یہاں پہ میڈیم, اگر وہاں نجی کالج کے کوئی پرنسپل ہیں جو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں تو میں ڈیفینیٹلی وہ میری یہاں پر مہمان ہوتے ہیں, ہم ان سے ڈسکس کرتے ہیں. اسی طریقے سے پرائیویٹ سیکٹر پہ جو بھی کوئی کام کر رہے ہیں انڈیویجول, اس کی اپنی جو کیپیسٹی میں کام کر رہے ہیں ہم اس کو ایڈمائر کرتے ہیں. صرف وہ جو میں نے آپ سے بات کی تو اس کانٹیکس میں بھائی کہیں پہ جیسے ایز اے اشتہار ہم نہ کام دے رہے ہیں ان کو, انڈیو فیور یعنی کہ ایسی نہ ہو. ادروائز جو بھی ٹیلنٹڈ بندہ ہے ریڈیو پاکستان میں تو وہ اوپن ہے, ہم اکثر یہاں پہ پروگرامس کرتے ہیں, سیمینار کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے اب دیکھیں کئی دفعہ کل ہماری نشریات معطل ہوئی, اس کی وجہ یہ تھی کہ لائٹس آف ہو گئی یہاں پہ, کنیکشن, اور ابھی بھی خطرہ ہے کیونکہ یہاں پہ کچھ کام ہو رہا ہے سرگودا میں لائنز کا, تو ایشو ہوتا ہے کہ اچانک بند ہی نہ ہو جائے لائٹ. تو یہ ہمیں فیس کر رہے ہیں, ہمیں آپریٹ نے کہا ہوا ہے کہ آپ کا 3 سے 3:30 بجے لائٹ نہیں ہوگی یا 3:30 سے 4:30 لائٹ جا سکتی ہے. تو اب یہ ایشوز ہیں ہم فیس کرتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر یہاں پہ اب اگر رسپانس کرے تو ہمارے پاس بہت بڑا جنریٹر ہو, فوری طور پہ بجلی بحال ہو. اب کل اس لیے معطل ہو گیا, تو سامعین کو یہ بتا دیں کہ ہو سکتا ہے اگر ڈیورنگ پروگرام کٹ ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ برقی رو کی جو فراہمی ہے وہ معطل ہو سکتی ہے, کیونکہ ہم نے جب یہاں پہ پروگرام کرنا ہے تو مائک بھی آن ایئر جی جانا ہے,
जिस तरह ये कि अगर प्राइवेट मैं घर पे बैठ के अपने चैम्बर में करूं तो वहां पे डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी, यहाँ पे हो सकती है। तो जनाब आपने जो नज़म एक तैयार की थी जी पंजाबी की, क्योंकि ये प्रोग्राम बेसिक पंजाबी का है, जी अब जी मैं भी बिल्कुल। उर्दू में कन्वर्ट हो गया तो मैं जरा पंजाबी पे आता हूँ। जनाब जवेरी असलम सप्रा साहिबा, जी जी ਤੁਸੀਂ बिल्कुल। इतने शोभा नाल काम कर रहे हो, सब तो अच्छा तो मजा किस फील्ड ज्यादा आंदा है अपने ये यानी कि तुम मल्टी शोबे इन्वॉल्व हो, सब तो बेहतरीन इंजॉय किस शोबे नु कर दे हो? सबसे ज्यादा मुझे अभी कहा तो नहीं जा सकता, सब कुछ इक्वली साथ साथ चल रहा है। तो लिखना भी है और साथ में होस्टिंग भी। तो आई गेस होस्टिंग में मेरे ख्याल से मुझे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि वी गेट अ चांस टू मीट डिफरेंट पर्सनालिटीज, उनके एक्सपीरियंसेस। जब लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं तो सीखने को मिलता है बहुत कुछ। इवन दो लिखने में भी, जब मैं लिखती भी हूँ तब भी बहुत सारे लोगों की अप्रिसिएशन मिलती है, और बहुत सारे लोग मेरी गलतियों को दुरुस्त करते हैं, जो सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे लोगों ने हौसला अफजाई के साथ साथ मुझे बहुत कुछ सिखाया भी बहुत दफा। तो आई गेस ये सबसे बड़ा एलिमेंट है इस तरफ आने का, कि साथ साथ सीखने का जो सफर है वो चलता रहा, जिसकी वजह से बहुत अच्छी बात मुझे ये लगती है कि साथ साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता रहा। जी जबरदस्त, क्योंकि जेड़ा अमल है ना सीखण वाला, अगर इंसान इस गल ते आ जावे ना जी मैं सब कुछ सीख लिया, तो देन उदा डिजास्टर शुरू हो जाता। जी ये जेड़ा सीखण दा अमल है ये इंसान की सर। जिंदगी जी आखिर तक चलता रहता है। जी बिल्कुल। सर आपने चूंकि बहुत दफा जिक्र किया उस पंजाबी नज़म का, तो आपकी इजाजत से मैं पेश करना चाहूंगी जी नाज़रीन और जरूर, सामीन के सामने। बिल्कुल बिल्कुल, कल भी रह गई थी मैं कि कोई पता नहीं बिजली का ये कोई पता नहीं होता, अचानक बंद हो जी जी जावे, असी नज़म जरूर सुन ली। बिल्कुल, कोई मसला नहीं सर। ये बाबा पंजाबी डॉक्टर फकीर मोहम्मद की नज़म है। इल्म मेरे दी तेरे अगे बन जुबान खुदाया, मुर्दे दे विच फजलों करमों पाई जान खुदाया। इल्म तेरा जद सीनिया दे विच मानिया दे दिल खोले, की कर फेर जुबाना विचों जिब्राइल ना बोले। अखां दे विच नाच करे जिस सोहने दी वडियाई, अखां दे विच नाच करे जिस सोहने दी वडियाई। देहां फकीर मैं ना ओहदे दी भला ना किवें दुहाई। लाया इश्क न लगे दिल नू ते ना छड़िया छुट्टे, जिस बस्ती विच वड्डा डाकू किले कोठे लुटे। इश्क फकीर दिलां दा जामिन मारे बार न जाती, इश्क फकीर दिलां दा जामिन मारे बार न जाती। इश्क फकीर है सारी दुनिया, इश्क फकीर हयाती, इश्क फकीर है सारी दुनिया, इश्क फकीर हयाती। नाज़रीन यहाँ पे फिर से रेडियो पाकिस्तान की तरफ से कोई टेक्निकल इशू आ गया है, जिसकी वजह से सर डिस्कनेक्ट हो गए। तो उम्मीद है कि जल्द ही कनेक्ट हो जाएंगे। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। सोच मेरी दे तो टोड़े टुरदा अर्श बुलंद गवाचा, सोच मेरे दी टोड़े टुरदा अर्श बुलंद गवाचा, मुकन विच न आवे किधे पंथ मेरा अनचाचा। चढ़दा चन करे रुशनाई तारे लांदे लोगा, लेंदे मेरिया कैड़ा दोए मैं जत सुता हूँ। तो नाज़रीन यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त चाहती हूँ।